السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سامہ غوری، آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ پاکستان۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم کرتے ہوئے 30 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے 26 مئی کو حکومت پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کیا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے میں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 60 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کر چکی ہے۔ اس وقت پاکستان میں پیٹرول 210 روپے اور ڈیزل 204 روپے فی لیٹر کے حساب سے عوام کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس اضافے کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے مارچ کے مہینے میں سابق حکومت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم بھی تھے، انہوں نے تیل کی قیمتوں کو منجمد کرتے ہوئے پیٹرول 150 روپے فی لیٹر کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ جون یعنی بجٹ تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت نے یہ اقدام انتہائی مجبوری اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی غیر ذمہ دارانہ دی جانے والی سبسڈی کے نتیجے میں اٹھایا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے عوام پر یہ بوجھ دل پہ پتھر رکھ کے کیا ہے۔ اس اضافے کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 1 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وزیر اعظم عمران خان نے تیل کی قیمتوں کو منجمد کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ بجٹ یعنی جون کے مہینے تک پاکستان میں تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ ایک طرف حکومت پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات پر اربوں روپے کی سبسڈی برداشت کرنا پڑتی تھی، تو دوسری طرف IMF کے معاملات بھی بڑے پیچیدہ ہو چکے تھے۔ سبسڈی کی مد میں حکومت پاکستان نے مارچ کے مہینے میں 30 ارب روپے، اپریل کے مہینے میں 60 ارب روپے اور مئی کے مہینے میں 120 ارب روپے ادا کیے تھے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس وقت بڑی کمزور سچویشن سے دوچار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت یہ سبسڈی کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ معیشت بڑی کمزور جا رہی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، معاملات کسی کے قابو میں نہیں آ رہے۔ 25 مئی کو حکومت پاکستان اور IMF کے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں IMF نے قرض پروگرام کی بحالی، تیل اور بجلی کی قیمتوں پر دی جانے والی سبسڈی کے خاتمے سے مشروط کر دیا۔ حکومت کو ایک مشکل اور سنگین اقدام اٹھانا پڑا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتنا بڑا اضافہ ہونے کے بعد عوام کا رد عمل بھی بڑا حیرت انگیز ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ آخر عوام ہی کیوں سیاسی، عسکری اور عدلیہ پر مشتمل اشرافیہ کی ناکامی کی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ آخر عوام کو کس لیے اتنی سزا دی جا رہی ہے؟ کیوں نہ سینئر جرنیلوں، ججوں اور سینئر بیوروکریٹس کی آدھی تنخواہ واپس لی جائے اور تمام مراعات ختم کر دی جائیں، تاکہ عوام کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اشرافیہ بھی اس مشکل حالات سے دوچار ہو۔ IMF کی طرف سے پاکستان کا قرض پروگرام تعطل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے دوست ممالک یعنی سعودی عرب، چائنا اور UAE بھی پاکستان کو پہلے IMF سے مذاکرات کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ دوسرے مالیاتی ادارے بھی IMF سے منسلک ہو چکے ہیں۔ عوام کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر پاکستان میں IMF وہ مطالبے اور وہ شرائط کیوں پیش کرتی ہے جن کا تعلق براہ راست عوام سے ہوتا ہے؟ IMF کی طرف سے وہ مطالبات اور وہ شرائط کیوں پیش نہیں کی جاتی جن کا تعلق سرمایہ دار، جاگیردار اور سیاسی اشرافیہ کی طرف سے ہوتا ہے؟